بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ذرا سنتی جا اے باد صبا ذرا سنتی جا اے باد صبا جب عرض حرم سے گزرے تو وہاں عرض میری پہنچا دینا جہاں رحمت عالم رہتے ہیں ذرا سنتی جا اے باد صبا ہوگا وہاں گنبد خضرا بھی دیکھے گی نور کا دریا بھی ہوگا وہاں گنبد خضرا دیکھے گی نور کا دریا بھی ذرا نظروں کو سمجھا لینا وہاں رحمت عالم رہتے ہیں ذرا
زر سنتی جا اے باد صبا سیماب بھی ان کے خادم ہیں یہ آخر آپ کی امت ہے سیماب بھی ان کے خادم ہیں یہ آخر آپ کی امت ہے یہ ان کو واپس لانے کے سب ہیلے کرتے رہتے ہیں ذرا سنتی جا اے باد صبا جب عرض حرم سے گزرے تو وہاں عرض میری پہنچا دینا جہاں رحمت عالم رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معاو شداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ عنی ولو آیا رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر ایاں نعمت است کہ حسرت برد برین جو آنے تخت کیسر و ملک سکندری اللہم صلی علی محمد للنبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فجا محمد سراجا منیرا فجا محمد سراجا منیرا فجا محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا قابل صد احترام معزز مہمانان گرامی انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اپنے تمام آنے والے معزز مہمانان گرامی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے سفری معاملات ہوں سفر کی تکالیف ہوں کسی بھی ایسی جگہ جہاں پر رش ہو افراد زیادہ ہوں
انتظامی امور میں سے گزرنا، نشست تک پہنچنا، واپس اپنی گاڑی یا سفر کو اختیار کرنا، وہ سارے مراحل ہیں جن میں سے بندہ ناچیز خود گزرتا رہتا ہے۔ تو ان تمام امور میں جو تکالیف ہیں میں وہ سمجھتا ہوں، میں دعا گو ہوں شکریہ کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کا یہ آنا قبول فرمائے۔ ہمارا یہ مل بیٹھنا، ہمارا یہ جمع ہونا خالصتاً اللہ کی رضا کو ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ہے، دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کو ہے۔ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں حق سے تجاوز کی بات کو سوچا بھی جائے۔ اس لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہم تمام کا یہ مل بیٹھنا، جمع ہونا قبول فرمائے۔ میں اسی جگہ پر 2 سال پہلے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مخاطب دیکھتا ہوں۔ زندگی کے کوئی مناظر ایسے ہوتے ہیں جو ثبت ہو جاتے ہیں، جنہیں سوچا نہیں دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں جب میں آپ سے گزارشات پیش کر رہا ہوں تو حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان جب آپ نے ابتدا فرمائی، خطبے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ معزز سامعین کرام، میں تقریر نہیں، میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ کا فرمانا اور آپ جس وقت فرما رہے تھے میں آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور آپ کے چہرے مبارک کو ہی دیکھ رہا تھا، وہ سما جیسے میرے ذہن میں ثبت ہو گیا ہو کہ میں آج بھی آپ سے عرض پیش کر رہا ہوں، گزارشات پیش کر رہا ہوں، تو میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ یہ جس موضوع پر آج ہمارا یہ اجتماع ہے، معزز مہمانان گرامی، یہ خواتین و حضرات ہمارا نمائندہ اجتماع ہے، ہمارا کل اجتماع نہیں ہے۔ یہ ہمارا نمائندہ اجتماع ہے کہ جو بات یا جو پیغام مرکز سے دیا جا رہا ہے وہ ملک کے طول و عرض میں جائے۔ جو بات یہاں سے بیان ہو رہی ہے اسے شاہد کے طور پر، شہادتی کے طور پر ملک کے کونے کونے میں یہاں سے بات جائے۔ تو یہ جو ہمارا خواتین و حضرات کا اجتماع ہے یہ ہمارا نمائندہ اجتماع ہے، اور موضوع بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ماہ مبارک ربیع الاول ہے، اور اس ماہ مبارک میں مختلف جگہ پر بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، سفر کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ وہ حصے جو محبت یا اظہار کے یا عقیدت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہیں، اسے خود دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ نہ صرف ملک میں، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ایک اظہار محبت کا ایک سلسلہ ملتا ہے۔ سیرت پاک کی کانفرنسز ہوتی ہیں، نعت مبارک پڑھی جاتی ہیں، ربیع الاول کے حوالے سے ایک اظہار محبت ہے جو تسلسل سے گلوبلی ملتا ہے، پوری دنیا میں ملتا ہے۔ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ اظہار ہے جس سے نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی رکے گا۔ بندے مومن کا کامل ایمان نہیں ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام رشتوں، تمام خواہشات سے پیاری نہ ہو۔ تو یہ اظہار محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر رشتوں کی بات فرمایا
ایک رشتہ ہے نسبی یا تعلق ہے نسبی، ایک رشتہ یا تعلق ہے ایمانی۔ اب جو نسبی تعلق ہے معزز خواتین و حضرات، وہ نسلاً ہے، وہ خونی رشتہ ہے، اور خونی رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ بندہ جان نچھاور کر رہا ہوتا ہے اپنے خون کی تڑپ میں، لیکن اس بحث کو یا اس موضوع کو جب شریعت اسلامی پر لے کر آئیں گے تو بڑا واضح پیغام یا بڑا واضح حکم ملتا ہے کہ یہ وہ رشتہ جس پر جان نچھاور کی جاتی ہے، شریعت اسلامی میں یہ ایمانی رشتے کے تحت آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جن لوگوں کو نسبی رشتہ ہے، اللہ کریم ان ایمانی رشتوں کی مضبوطیاں عطا فرمائے، خوش نصیب۔ کلام ذاتی قرآن کریم مجھے اور آپ کو مخصوص کر کے مخاطب فرماتا ہے، اور ان مخاطبین میں کوئی ایک مخصوص نہیں ہے۔ اگر حصہ مخصوص ہے تو مومنین کا ہے۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی وہ ایمانی تعلق جو بحثیت مسلمان ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے عطا فرمایا، فرمایا اے بندے مومن، جو تجھ پر میرے احسانات، جو کچھ میں نے تجھے عطا فرمایا، جس کے لیے تمہیں پیدا فرمایا، جو تیری استطاعت ہے، جو تیری حیثیت ہے، اس کارگاہ حیات کو جو تیری خدمت پر معمور فرمایا، ساری چیزیں عطائیں ایک طرف اور بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف۔ فرمایا یہ وہ احسان ہے جو تمام احسانات سے بڑھ کر ہے۔ اب جب اس احسان کی بات آتی ہے تو معزز سامعین کرام، اس آیہ کریم کے مخاطبین میں فقط اس زمانے کی ہستیاں شامل نہیں ہیں، اسے مقید آج کے زمانے یا حال پر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ روز معاشر تک اس حق کو پانے والے جو ہیں اللہ کریم نے انہیں مخاطب فرمایا، اور یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ رب کائنات، خالق، باقی جو کچھ ہے مخلوق ہے، ہر شے اس نے کرم اور احسان فرمایا، لیکن بندے مومن کو الگ کر کے فرمایا، اے بندے مومن، جو تجھ پر میں نے اپنے حبیب میں محسوس کیا، محبوس فرمایا، یہ میرا احسان وہ ہے جو تمام احسانات سے بڑھ۔ تو یہاں حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے اظہار محبت ضرور کرو، دو باتوں کا خیال ضرور رکھو، دنیا میں، دنیا کے اصولوں میں کچھ کہو، کچھ حدود مقرر کرو، لیکن جب بات در مصطفیٰ کی آئے تو یہاں اظہار محبت بھی حدود و قیود میں رہے۔ وہ حدود و قیود جو اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائی ہیں، اسے خیال رکھو۔ اور دوسری بات، تمہارے پاس شہادت جو اس عشق کی اس در سے ہے، وہ تمہارا کردار ہے، تمہارے معاملات ہیں، تمہارا وہ سوچنا جو تمہارے عملی زندگی میں عملی طور پر نظر آتی ہے، وہ سوچ وہ ہے۔ اور جب وہاں بات کرو گے تو پھر بات اس حصے تک نہیں رکھو گے کہ ولادت با سعادت کی بات۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اس میں وہ دن اور وہ گھڑیاں اور وہ ساتیں، وہ مبارک حصے موجود ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔ 7 سے 12 ربیع الاول تک مختلف تواریخ پر بات ہوتی ہے۔ فی زمانہ جو کلی طور پر بات ہو رہی ہے وہ 12 ربیع الاول کی ہو رہی ہے، اور 12 ربیع الاول تاریخ اسلامی سے بھی اس پر شہادتیں ملتی ہیں۔ اور دوسری بات، وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہیں ان پر بھی جو موضوع ہے وہ بھی ماہ مبارک ربیع الاول ہے، اور کثیر تعداد متفق ہے 12 ربیع الاول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہ صرف
مسلمان نہ صرف انسان، نہ صرف مخلوق جو مکلف جن و انس کے تحت آتی ہے، بلکہ ہر شے، ہر تخلیق منائے، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجسم رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ہم اپنے حیات اور روانگی کی سلسلوں میں ضروریات اور ضروریات کی تکمیل ذرائع اسی بیس میں پھنس کر رہ جاتے ہیں کہ جو ضرورت پیش آئی اس کا حل مل گیا، یہ رحمت کا تسلسل ہے۔ بے شک یہ رحمت ہے، بے شک یہ رحمت ہے۔ اس سے پہلے بھی کبھی سوچنا، اس سے پہلے بھی کبھی دیکھنا کہ میں تھا نہیں، یہ نظام حیات چل رہا تھا، میں ہوں تو یہ نظام حیات چل رہا ہے، پھر اپنے بعد کو بھی سوچنا، میں نہ رہا تو یہ نظام حیات چلتا رہے گا جب تک اللہ کو منظور۔ میرے اس ہونے میں اگر دیکھو تو میں تھا نہیں، مجھے اس نے ہونا عطا فرمایا، نان ایگزسٹنس کو ایگزسٹنس عطا فرمائی۔ تم تسلسل کو دیکھتے ہو، تم تو تھے نہیں، اس نے تجھے ہونا عطا فرمایا۔ وہ جو اللہ کے مقابل خدائی کے دعوے دار ہیں، وہ جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں، ان پر رحمت باری تعالی، وہ صفت رحمانیت کا بھی ایک لحظے کا انقطاع آ جائے، معزز سامعین کرام، حیات رک نہ جائے، فنا ہو جائے، واپس عدم ہو جائے، مخلوق اور یہ تخلیقات اپنا وجود کھو دیں، اور تمام رحمت جو خالق سے مخلوق کو عطا ہو رہی ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجسم رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باعث رحمت ہے تو یہ فضائیں آپ کی محبت منائیں، یہ زمین کے ذرات منائیں، یہ آسمان کی وسعتیں، یہ سورج چمکتا منائے، ہر شے منائے۔ بندے مومن کی جب اظہار محبت کی بات آئے گی تو پھر شہادت کا پیمانہ بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ مکلف مخلوق ہے، اور اللہ کریم نے خصوصی انعام اس پر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ جب یہاں بات آئے گی تو پھر اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہوگا کہ ماہ مبارک ربیع الاول ضرور مناؤ، ولادت با سعادت ضرور مناؤ، لیکن دیکھو تو صحیح، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کے لیے آپ مبعوث ہوئے، جس پر عمل کا حکم ہے، جس سے اعمال لے کر اپنی گور اور قبر میں اترنا ہے، جن کتابوں کو روز معاشر ہاتھوں میں تھامنا ہے، وہ موضوع کیا ہے؟ جب یہاں بات آئے گی تو پھر بات آئے گی بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بعثت اس موضوع اور اس وقت کو کہتے ہیں جب نزول وحی ہے، جب خالق نے مخلوق کو مخاطب فرمایا، اور ان مخاطبین میں اس کا کرم اور اس کا احسان ہم جیسے گناہگار لوگ شامل ہیں، ہم جیسے خطاکار لوگ شامل ہیں۔ اس نے کرم اور احسان فرمایا، ایک تیز غور تو کرو، یہ کلام ذاتی وہ ہے جو لبھائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوا، اس میں جو مخاطب فرما رہی ہے ذات، وہ ذات اللہ رب العالمین کی۔ اور جب اس موضوع پر آؤ گے تو پھر حضرت کی یہ بات، یہ نزاکت سمجھ آئے گی کہ بعثت رحمت علی صلی اللہ علیہ وسلم وہ موضوع ہے۔ جب اس موضوع پر آؤ گے تو پھر صرف اس مبارک رشتے کو 12 ربیع الاول کے دن میں مقید نہیں کر سکو گے، اسے اس ہفتے، اس مہینے، کسی سال میں مقید نہیں کر سکو گے، بلکہ ہمہ وقت ٹوٹتی سانسوں تک یہ اظہار محبت نہ صرف دل میں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ کسی بھی عمل کو، کسی بھی بات کو اختیار کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسے سمجھا جائے، سیکھا جائے،
کلام ذاتی میں کوئی تشنگی نہیں ہے، ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تشنگی نہیں ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے، فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے، ہر حال، ہر صحت، ہر قوم، ہر زمانے کو مخاطب فرماتا ہے، اور کوئی لکونہ نہیں اس میں۔ لیکن اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو روبرو لے آؤ۔ کہاں روبرو لے آؤ؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء۔ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ کریم نے یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جب کسی آیا کریمہ کی تفسیر فرماتے تھے، آپ یقین مانیں زندگی بیت گئی اس آیا کریمہ پر تفسیر کرتے، جب حضرت کے منہ مبارک سے سنتے تھے تو ایک دفعہ کھٹکا لگتا تھا، شاید آج سمجھ آئی ہے بات کی۔ تو یہاں جب ترجمہ کیا جاتا ہے خدا کا، صحابہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گاروں کا جو اوصاف بیان فرماتا ہے قرآن کریم، جو ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، جو عظمت صحابہ پر مور شبت فرمائی قرآن کریم نے، وہ فرمایا وہ لوگ ہیں جو میرے حبیب کے ساتھ ہیں، جو آپس میں محبت کے ہیں، کفار کے ساتھ سخت ہیں۔ جب اس کے ترجمے میں جاؤ گے تو آپ دیکھو گے جو غیر مسلم ہیں ان سے تو وہ لڑتے ہیں، اور جو آپس میں ہے محبت کرتے نہیں۔ جب اس کی تفسیر میں جاؤ گے اور صوفی سے تفسیر سنو گے جو حال دل پر بات کر رہے ہوتے ہیں، جو کیفیات باطنی پر بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں یہ دو حال ہیں انسان کے۔ ایک وہ حال ہے جو شدت کا ہے، جو غصے کا ہے، دوسرا حال ہے محبت کا۔ کوئی بھی انسانی عمل جو ہے ان دو حالوں پر ہوتا ہے، یا محبت کے جذبات میں سے کوئی جذبہ ہوتا ہے، یا شدت اور غصے کے جذبات میں سے کوئی حصہ ہوتا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں در مصطفیٰ پر عشق و محبت کی بات ہو یا غم و غصے کی بات، دونوں اصول و ضوابط کے پابند ہیں۔ اور جب یہاں یہ بات کی جا رہی ہے تو فرمایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اگر کہیں سختی کی یا کہیں شدت کی تو اس کا ارشاد بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اگر کہیں محبت دی، کہیں جان نچھاور کی، کہیں ٹوٹتی سانسوں میں پانی کا گھونٹ اپنے بھائی کو دے گا تو اس لیے کہ فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک لہجے کو معزز خواتین و حضرات سوچو تو صحیح، ہم بھی حیات ہیں، ہماری زندگی کے بھی ماہ و سال گزر رہے ہیں، جیسے آج سورج ہے یہ ایک آج کا نہیں ہے، روز طلوع ہوتا ہے، اس کا روز طلوع ہونا، اس کا روز غروب ہونا ہماری زندگی میں سے ایک دن مائنس کرتا ہے۔ ہم بھی اسی حیات میں، ہماری بھی خواہشات ہیں، ہم بھی سوچ رہے ہیں، ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ ایک لحظے کو سوچو، میری محبت اور میری سختیاں کیا ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہیں؟ کیا پابند ہے ہمارا عشق در مصطفیٰ کا؟ اور اگر یہ نہیں سوچیں گے تو پھر ہمارے ساتھ شہادت نہیں ہوگی روز محشر۔ اس روز کی شہادت کے لیے آج کا دن، آج کا عمل ضروری ہے۔ بات آتی ہے دین کے عمل کی۔ مجھے میرے محترم دوست تشریف رکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار میں، اسی ہفتے میں گزارشات پیش کرنے کے لیے انہوں نے دعوت دی، چونکہ جگہ ایسی تھی جہاں قانون دان تشریف رکھتے تھے، معزز جسٹس صاحبان تشریف رکھتے تھے، وکالات تشریف رکھتے تھے۔ ایک سوال میں نے عرض کیا وہاں پر، میں نے کہا بات یہ ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ قانون کے نفاذ کی جگہ ہے، میز کے دونوں اطراف قانون دان ہیں، چاہے کوئی موقف پیش کر رہا ہے چاہے کوئی فیصلہ دے رہا ہے، کٹہرے میں مدعی یا ملزم کی صورت میں عام الناس ہے۔ کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی اگر قانون نہیں جانتا تو اسے رعایت ہوگی، حالانکہ وہ اپنا موقف بیان نہیں کر پا رہا، اس کے موقف کے بیان کرنے کو کوئی اور قانون دان آ رہا ہے۔ تو لینڈ آف لا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔
جاننا ضروری ہے، نہ جاننے پر رعایت نہیں ہے۔ میں نے کہا دنیا کے معاملات میں یہ نکتے، یہ موضوع ہمیں سمجھ آ جائے۔ جب بات دین کی آتی ہے، جب بات اسلام کی آتی ہے، تو کیوں کہتے ہو کہ یہ مولانا کے ذمے ہے؟ جب بات کیفیات کی آئے، بات تصوف کی آئے، اس موضوع کو اپنے پیر صاحب پر، اولیاء اللہ پر چھوڑ کر کیوں ہم بیٹھ رہے تھے؟ ایک پولیس کی قانون کا نفاذ، سیٹ بیلٹ باندھنے کا کسی روڈ پر ہو تو اس کا یقین ہے، کیوں یقین نہیں ہے کہ روز معاشر اللہ کے حضور پیش ہوں گے؟ اور اگر وہ یقین نصیب ہو کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو دنیا جو ہے یہ کانپتے گزر جائے۔ ایمان کی نشانی ہے کہ اللہ قریب سے امید بھی ہو، جب اپنے آپ کو دیکھے تو خوف بھی محسوس کرے کہ میرا حساب ہو گیا تو میں نہیں بچ سکتا۔ تو معزز سامعین کرام، بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ موضوع ہے جو ہمیں ان حالات پر لے آئے گا کہ ہم اپنا جائزہ لیں گے، اپنے معاملات دیکھیں گے، اور جب یہ کیفیات ایسے ہو جائیں گی تو قرآن کریم فرماتا ہے تراہم رکن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے مخاطب، تو جب دیکھ وہ رکوع سجود میں بار الہ، بحیثیت بشر ان کی ضروریات بھی تھیں، بار الہ کلام ذاتی غزوات و سرایا کا بیان فرما رہا ہے، بھوک و افلاس کا بیان فرما رہا ہے، مظلومین کی حصوں میں جہاں انہیں سزائیں دی رہی ہیں بیان فرما رہا ہے۔ اے میرے اللہ تو فرمایا اے مخاطب جب دیکھو رکوع سجود میں تو سمجھو جب اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی مزین ہوگی، اللہ کریم ہر لمحے ہر حیات کے پہلو کو رکوع سجود فرماتے ہیں۔ زندگی کا ہر عمل عبادت کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کس لیے وہ اختیار کرتے تھے، کیا مقصد تھا، کیا تلاش تھی؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا۔ پھر اس میں اپنے آپ کو پھر ہم دیکھیں، کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، کتنی خواتین و حضرات کے سوال اور جواب ہوتے ہیں کہ حضرت میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں ذکر بھی کرتا ہوں، میں درود شریف بھی پڑھتا ہوں، میرے گھر میں بیماری کیوں ہے؟ میرے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ کھل کیوں نہیں رہے؟ میرا معاشرے میں مقام کیوں نہیں ہو رہا؟ یہاں اصول مل رہا ہے کہ جنہیں عشق مصطفیٰ ہے وہ عبادات کو دار دنیا کے ساتھ منسوب نہیں فرماتے۔ عبادات کس لیے اختیار کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ اور ایک کیفیات قلبی کے متلاشیوں، عمل صالح شرف قبولیت نصیب ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور یہ اللہ نصیب ہو، یہ قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے نصیب ہو تو اللہ کریم کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور تم چل اللہ کے قرب کو رہے ہو اور اپنی عبادات کو دنیا سے منسوب کر رہے ہو۔ اپنے ان سوالات کو پرکھو ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو سمجھ آئے گی کہ دین اسلام رواجن نہیں ہے، اتباع ہے، یہ حکم عمومی نہیں ہے، یہ حکم خصوصی ہے، یہ وقت عام نہیں ہے، یہ وقت خاص ہے، یہ لمحات گزارنے کو نہیں ہے، ایک ایک لمحہ ماپا ہوا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب ہے۔ یہ دنیا محض اتفاقات نہیں ہے، میرا ہونا آپ کا ہونا یہ اتفاقات نہیں ہے، اس ہوا کے جھونکوں کا آنا اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی دست قدرت میں ہے۔ ہر ایک اپنی زندگی کا نظام پورا کر رہا ہے، جب جس کا سفر پورا ہوتا ہے وہ مسافر چل دیتا ہے، یہاں کوئی نہ رہا نہ رہے گا نہ ہم رہیں گے۔ کیوں نہ ہم اس بات کو سمجھیں؟ ہم کب سمجھیں گے؟ جب ملک الموت کی گرفت آئے گی۔ تو جب ان موضوعات کو دیکھو گے تو پھر اس کیفیت کو سمجھو کہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا جب تلاش کرو گے تو قبر کی آسانیاں مانگ رہے ہو،
روزے معاشر کی بات کر رہے ہو، وہ فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من نثر السجود، یہ سجدوں کی نشانیاں اسی حیات میں عیاں ہونا شروع ہو جائیں۔ معزز سامعین کرام، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وقت کیا ہے، سفر کتنا ہے، دانستن اتنا وقت بھی دیا کہ وہ اب آپ جو بڑے دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں، بڑی مشکلات سے آ رہے ہیں، اس نمائندہ اجتماع میں پہنچنے میں جتنا عددی حصہ جو سفر پر ہے وہ تو پہنچ لے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ واپسی کا جو سفر ہے اس کا تسلسل کیا ہے، لیکن موضوع جو ہے اس پر چند گزارشات ضرور پیش کروں گا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ رواج کہ ہم حضرت کے پاس گئے تھے، حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر گئے تھے، حضرت شیخ سے ملے تھے، ہم نے دعا کرا لیے، اب آ جاؤ دنیا میں ہی بھول جانے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان موضوعات پر ضرور بات ہوتی ہے جس کے لیے یہ نظام یا یہ موقع، یہ جلسہ، یہ پروگرام کا انعقاد ہے، جس بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں حکم دیا تھا۔ اس حکم میں ہم نے ملک کے طول و عرض میں اور دنیا میں جہاں تک ہو سکا بات کی ہے، اور فی سبیل اللہ بات کی ہے، اور ذات کو نکال کر بات کی۔ تو جو بات یا جو تفسیر میں عرض کر رہا تھا اور جو موضوع میں نے عرض کیا کہ ہم دائرے دنیا کے حالات کو عبادات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، معزز سامعین کرام، جب عبادات کو معاملات دنیا کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے تو پھر حالات جانتے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے حالات ہوتے ہیں جیسے حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ کوئی بہت پرانی بات نہیں، اپنی یاد کی بھی اگر بات کی جائے تو جو قدریں ہم نے دیکھی ہیں آج وہ قدریں تک نہیں۔ نظامۂ حیات کو دیکھ لو، جس تبدیلی کے تحت ہم معاشرے کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں ان تبدیلیوں کو دیکھ لو، جن موضوعات پر بحث اور مباحثے ہو رہے ہیں انہیں دیکھو اور اپنے حالات دیکھو، تو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جتنی خرابیوں میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ ہمارا اپنا کردار ہے، یہ اپنے حالات ہیں، اپنا کیا ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور معزز سامعین کرام، میں حالات کے حوالے سے ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں جاتے ہیں، جہاں سننے کو ملتا ہے نظام میں بہتری کی کاوش کا ایک ارادہ یا ایک آواز ملتی ہے، تعلیم پر بات ہوتی ہے، علماء پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ مولانا کیوں نہیں لوگوں کی تربیت کر رہے، شعبہ تعلیم پر بحث ہوتی ہے، بھوک و افلاس پر بحث ہوتی ہے کہ جی معیشت درست ہوگی تو حالات درست ہوں گے، لوگوں کو پڑھاؤ گے تو حالات درست ہوں گے، علماء بیان کریں گے تو حالات درست ہوں گے۔ یاد رکھو، معاشروں کا انحصار انصاف پر ہوتا ہے، اور انصاف ایسا نظام ہے جو تعلیم میں بھی درکار ہے، معیشت میں بھی درکار ہے، سیاست میں بھی درکار ہے، جو ذات سے خاندان اور خاندان سے معاشرے اور معاشرے سے قوم اور ملک تک کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارے ملک میں نظام قانون درست نہیں ہوگا تب تک کوئی دیر پا تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ وہ حصہ ہے جو نظام عدل ہے، ہر چیز کو رکھتا ہے۔ جب بات ریاست مدینہ کی کرو گے تو کردار وہ چاہیے ہوگا جس کے تحت مواخات مدینہ ہو، جس مواخات مدینہ مہاجرین و انصار کا اکٹھا ہونا، اپنی ایک ایک حصے کو اپنے بھائیوں میں تقسیم کرنا ملا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک معاہدے پر لا کر کھڑا فرمایا، اسے کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ پھر میثاق مدینہ پر ایسا وقت بھی آیا کہ وہاں کے اس میثاق پر عہد کرنے والی ایک قوم نے عمل نہیں کیا، لیکن پھر رعایت نہیں دی گئی، قانون پر عمل ہوا، جو حکم تھا اس پر عمل کیا گیا۔
اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہتری ہو، ہمارے معاشروں میں بہتری ہو، تو ضرورت ہے قانون کے نفاذ کی۔ پھر اس میں جو تیسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ من حیث القوم ہم سارے بیٹھے ہیں اعتراضات کرنے میں، فلاں غلط ہے، فلاں کام غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے، اس جھگڑے میں نکل آئے۔ یہ دیکھیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ کیا ہے۔ جب اس موضوع کو بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت لے آؤ گے تو تمہارے قصے کا اعتبار ادا ہوگا، اور ہم نتائج کے مکلف نہیں ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ہم عمل کے پابند ہیں، نتائج اللہ کی دست قدرت میں ہیں۔ ہماری جتنی زندگی ہے، جتنی طاقت، جتنی استطاعت ہے، ہم سے سوال یہ ہے کہ تو نے اپنے حصے کا کیا کیا، اور یہ موقع اور یہ وقت ہے جس میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پھر خصوصاً میں سلسلہ عالیہ کے خواتین و حضرات سے بات کرنا چاہوں گا۔ مجھے یاد ہے بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات، مجھے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پل پل یاد ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، قبر پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالنے تک میں اس چہرے کو دیکھتا رہا۔ میرے شیخ کو مجھے فرمانا نہیں پڑتا تھا، میں چہرے کے تغیر و تبدل کو سمجھ کر عمل کرتا تھا۔ میرے بڑے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے آخری سانسیں پوری کر کے واپس مرشد آباد دفن ہوئے ہیں۔ آپ نے لگ بھگ 80 سال عمر پر۔ میرے شیخ میرے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ لگ بھگ 83 سال عمر پائی آپ نے۔ آپ ٹوٹتی سانسوں تک قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے۔ اس نمائندہ اجتماع سے میرا یہ پیغام بھی ہے اور یہ سوال بھی ہے۔ لمحہ لمحہ دیکھو ہمیں مشائخ نے حکم کیا دیا، ہماری تربیت کیسی کی، اور ہمارے روبرو انہوں نے اپنی حیات کیسے بسر فرمائی۔ میں اپنے حضرت جی کو دیکھتا ہوں، میرا رشتہ والد اور اولاد کا بھی ہے۔ میں نے عرض کی ایمانی تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے، نسبی تعلق ایمانی تعلق کو ہلا نہیں سکتا۔ یہی پتھریلی زمین ہے۔ میرے عزیز و اقارب، میرے خونی رشتہ دار، میرے دوست، میرے جاننے والے یہاں بیٹھے، یہیں سے اللہ کریم نے ایک فرد کو پیدا فرمایا۔ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اپنے خاندان کو دیکھتا ہوں، ہم میں ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے جیسے ایک فرد کو اللہ نے یہیں سے اٹھے ہیں۔ ڈھونڈو کسی کو، کہو کہ کوئی ان کا استاد بتا دے، کوئی یونیورسٹی بتا دے جہاں پر وہ گئے ہیں۔ ایک جگہ ملے گی جو ان کے شیخ کی ہے، اور فرماتے تھے کہ میں نے جب اپنے شیخ کی بیعت کی تو میں بآواز بلند مخاطب شیطان کو بھی کیا۔ میں نے کہا، مردود، تو میری زندگی میں جہاں دخل دینا چاہتا ہے دیتا رہے، میرے اور میرے شیخ کے درمیان تجھے کوشش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جہاں مجھے کوئی چیز نہیں مانے۔ یہاں سے اٹھے ہیں، میں شب و روز کا گواہ ہوں، میں اس کمزوری کا بھی گواہ ہوں۔ جب بیان میں آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی، پھر بھی پورے طاقت صرف کر کے دین کا بیان فرما رہے تھے۔ اس لیے نہیں ہم اس سارے حصوں کو رواجات کا نظر ڈال دیں۔ اور آج اسی پتھریلی زمین سے اٹھنے والی ہستی
یہیں برسر میدان دفن ہے۔ یہ موضوع ایسا ہے، یہ کیفیات کا شعبہ ایسا ہے، میں اگر اس حال کو کھول دوں تو شاید کوئی پوجنا شروع کر دے اور کوئی مجھے مشرک کہنا شروع کر دے، چونکہ جو جس بات کو سمجھتا نہیں ہے اس کے سامنے بیان کر کے اسے امتحان میں ڈالنا۔ بے شک مجھے میرے شیخ کی توجہ ہمہ وقت رہی، ہمہ وقت بہت خوبصورت وقت گزرا، اور میں سوچتا ہوں جب بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا، حضرت جی نے ایک نظم لکھی تھی، آمیں ہا ماہی رل مل بہاں لمیاں نے رات غالب کرا، تب درد محسوس ہوتا تھا کہ میرے شیخ کی تکلیف ہے۔ آج اس شعر کی حقیقت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے۔ میں دعا گوں اللہ رب العالمین سے، بالا میں بارلا میں کمزور اور گناہگار ہے، میں اس قابل نہیں، میرے مالک مجھے وہ کیفیت، وہ ایمان عطا فرمانا۔ میرے مشائخ کا وہ حکم ہے جو فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مجھے وہ ادراک ہمہ وقت فرمانا کہ اس مخلوق کے حساب کے ساتھ روز محشر دست بستہ کھڑا ہوں گا، میں تو کمزور اپنے حال کا جواب نہیں دے سکتا، اس مخلوق کا کہاں دوں گا؟ میرے الفاظ، میرا بیان، میرا کہنا واضح ہے، اور اس کے حضور دعا ہے یہ واضح رہے۔ کسی شعبے لطائف کی بات کرو، کیفیات، منازل، فنا فی الرسول کی بات کرو، فنا فی اللہ کی کرو، بالا منازل کی بات کرو، کسی حصے میں تشنگی نہیں ہے۔ اگر دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اپنے حالوں کو دیکھ کر ہوتی ہے کہ اس نے کیا عطا فرمایا اور ہم کیا سوچتے ہیں اور ہم کہاں کھڑے۔ اللہ شاہد ہے، ہر اپنی ذاتی استقامت کی دعا کے ساتھ تمام سلسلہ عالیہ کے احباب کی استقامت کی دعا کرتا۔ اللہ جل شانہ کے حضور نتائج نیتوں پر مرتب ہوتے ہیں، اس نہاں خانے دل کو مضبوط رکھنا۔ انہیں بھی عطا فرما رہا ہے جو اس کے مقابل کھڑے خدائی کے دعوے دار ہیں، اس دنیا کے لیے اس بحر کے تعلق کو ضائع نہ کر دینا جو رواں ہے قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ رب العالمین مشائخ کی محنتیں قبول فرمائے، جو انہوں نے تربیت فرمائی ہے، جو حکم فرمایا، اللہ توفیق عطا فرمائے ہمارے نہاں خانے دل سے لے کر اعمال تک اس کی شہادت اور اس لمحے تک جب سانسیں ٹوٹ رہی ہوں، اللہ کریم ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے۔ پڑھنا چاہو موجود ہے، سننا چاہو موجود ہے، سیکھنا چاہو سکھانے کا نظام موجود ہے۔ میری زندگی کے شب و روز پہلے میرے نہیں تھے، اب تو میں سوچ کر بچوں کو بھی ملنا پڑتا ہے کہ کب موقع ملے گا میں بچوں کو اپنے شب و روز کو، اپنے رشتوں کو، اپنی ضروریات کو کوئی معنی نہیں ہے، معنی ہے تو یہ اللہ اور اس کے حبیب کا حکم ہے۔ اور یقین مانے میں پہلے بھی احباب میں تھا، احباب میں ذمہ داری ادا کرتا تھا، مجھ سے لوگ بہت محبت کرتے تھے۔ بحیثیت شیخ سلسلہ عالیہ میں جب میں بیٹھتا ہوں، ملتا ہوں، بات کرتا ہوں، بڑی محبت ملتی ہے۔
کوئی رشتہ دنیا کا اس محبت کو نہیں سوچ سکتا، کوئی دنیا کا عہدہ اس محبت کو نہیں سوچ سکتا، لیکن اس محبت میں خواتین و حضرات آپ اکیلے نہیں ہیں۔ جتنی محبت آپ مجھ سے کرتے ہیں، جتنا لحاظ اور پیار آپ مجھ سے کرتے ہیں، اگر میرا سینہ کھول کر دیکھیں، میری کوشش ہوتی ہے اس سے زیادہ میری محبت آپ سے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو اللہ جانتے ہیں، یہ وہ حصے ہیں جو روز معاشر سمجھ آئیں گے۔ اپنی اس ذمہ داری کو ہمہ وقت سامنے رکھو، بحیثیت صاحب مجاز ہو، امراء ہو، صدور ہو۔ بڑا واضح ارشادات موجود ہیں قرآن و سنت پر، اور اپنے کردار کو دیکھو، کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ اس بیت سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو، تم سچ بول رہے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو۔ پوری دنیا میں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھو، سمجھ آ جائے گی کہ اس کا سبب کردار ہے۔ اپنا کردار دیکھو، اللہ کے حضور ہم نے حساب دینا۔ اپنے ملک کو دیکھو، یہ وہ ملک ہے اس کی تخلیق سے پہلے اس کے دشمن موجود ہیں۔ ریاست مدینہ کے بعد دنیا میں مسلمانوں کی واحد دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر۔ اس کا حال دیکھو جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرو، اپنے حصے کا کردار ادا کرو۔ فساد بہت ہے، مزید کسی فساد میں نہ جاؤ۔ امن کو دیکھو، اور اس دیکھنے کی ہر پہلو پر جو جواب آئے گا وہ عمل آئے گا۔ اور اس سارے کا جو بنیاد میں آپ کو بتاتا ہوں، بنیاد ہے فاذکرونی اذکرکم، ذکر اللہ۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ بڑے درد سے بیان فرما رہے تھے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو ذکر نہیں کرتا، یہ پیدا کیوں ہوا ہے؟ جب اللہ اللہ کرو گے، کیفیات قلبی اور ایمان مضبوط ہوگا تو معزز خواتین و حضرات، یہ ادراک اس سے زیادہ صاف ہوگا جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کہاں تجاوز پر جا رہے ہو اور کہاں حق پر ہو۔ اللہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اپنے لطائف مضبوط کرو، راسخ کرو، اپنے مراقبات پر وقت دو۔ یہ موقع ہے، یہ وقت ہے، نہیں رہے گا، گزر جائے گا۔ تو یہ وہ بنیاد ہوگی جو آپ کو بعمل مسلمان اور با کردار قوم کے طور پر ابھارے گا۔ اور قلب بنیاد ہے ہر چیز کی۔ اور قلب پر میں علامہ صاحب کا ایک شعر دیکھ رہا تھا، آپ کی نظر کرتا ہوں، وقت پورا ہوا چاہتا ہے، تو میں اختتام سے پہلے آپ کو حضرت جی کا بھی ایک پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے علامہ صاحب کا شعر ہے، اور علامہ صاحب کی تحریر صوفی بن کر سوچو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنی گہری بات ہے۔ فرماتے ہیں، جہان دل جہان رنگ و بو نیست۔ یہ جو دل کا جہان ہے، یہ رنگ و بو، یعنی یہ جہان ایسا نہیں ہے۔ دریں پست و بلند و کاخوں کو نیست، اس کے اندر کوئی پہاڑ، کوئی صحرا، کوئی آبادیاں نہیں ہیں۔ زمینوں آسمانوں چار سو نیست، اس میں کوئی تہ یا کوئی بالا یا سمتیں نہیں ہیں۔ دریں عالم، یہ ایسا عالم ہے، یہ ایسا جہان ہے، بجز اللہ نیست، سوائے اللہ کے یہاں کچھ۔ اور یہ نقطہ سمجھ آ جائے
اس محور میں اللہ کا نام رچ بس جائے. تو یہ تعلق کیفیات کا وہ جس کا بحر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے، اس سے جا جڑتا ہے. اور یہیں کے فیصلے ہیں جن کے پیچھے ہم دنیا میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. اور حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم آپ کے درجات بلند فرمائے، دنیا میں، پوری دنیا میں کوئی ملک، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر سلسلہ عالیہ کا ساتھی موجود نہ ہو، جہاں پر ذکر نہ ہوتا ہو اس مرکز سے منسلک ہو کر. حضرت مولانا علی یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو حکم حضرت جی کو دیا، آپ نے دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچایا. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں یہ بیان یا یہ ذکر نہ کرایا جا رہا. اللہ کا احسان. پھر اس ملک میں 4 تنظیمیں چل رہی ہیں. سلسلہ عالیہ بھی ہے، الاخوان بھی ہے، الاخوات بھی ہے، فلاحی اور ایجوکیشنل نظام بھی ہیں، پرنٹنگ تک کی موضوعات، پڑھنے پڑھانے تک کی باتیں، تحریر و تحقیق تک کی باتیں. ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں اس ملک کے 56 سے زائد شہر ایسے ہیں جن میں صرف انہی کی تنظیم بھی آرگنائز ہے، حالانکہ اس کا علاقہ اسی شہر تک موجود ہوتا ہے، شہر سے باہر انتظام نہیں ہوتا. بڑی محنت کی ہے حضرت جی. اور جب اس راستے کو میں دیکھتا ہوں جس کا اللہ اور اس کے حبیب کا حکم ہے اور جس پر انگلی پکڑ کر ہمیں مشائخ چلا گئے ہیں، ایک نشان ملتا ہے. حضرت نے فرمایا، حضرت کی شان میں ایک شعر عرض کرتا ہوں، عجب شخص گزرا ہے اس راستے سے، عجب شخص گزرا ہے اس راستے سے، سحر جیسی گرد سفر دیکھتا. معزز سامعین کرام، باتیں بہت ہیں چونکہ درد بہت ہے. یہاں پر درد بہت ہے جسے بانٹنا چاہتا ہوں، جسے بیان کرنا چاہتا ہوں، جسے پہنچانا چاہتا ہوں. جیسے میں ذمہ دار ہوں، معزز خواتین حضرات، اپنی اپنی حیثیت میں، اپنی اپنی ذمہ داری میں آپ میرے ساتھ ذمہ دار ہیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ کو استقامت فی الدین عطا فرمائے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیغام ربیع الاول، تو پچھلے ربیع الاول میں جمعۃ المبارک میں بیان فرما رہے تھے. وہ جمعۃ المبارک جو ربیع الاول کے حوالے سے ہے وہ آپ کا آخری بیان ہے. اس میں آپ نے چند الفاظ بیان فرمائے تھے، اور جب فرمایا تھا نا کہ میرے بچوں، اس میں میں اکیلا نہیں تھا. اس پیغام کو سنیے گا. آخر میں حضرت جی نے فجا محمد کا نعرہ لگایا تھا، وہ انشاءاللہ حضرت جی کی آواز میں آخری حصے میں مل کر ہم سب لگائیں گے. اس کے بعد بیعت ہوگی، تجدید بیعت کے حوالے سے خواتین و حضرات میں کوئی بھی جو میرے ساتھ کرنا چاہیں گا وہ اپنی جگہ پر ہاتھ کھڑا کریں گے. تو جو الفاظ میں پڑھوں گا وہ میرے ساتھ پڑھ کر جب نسبت دوں تو اسے قبول فرمائیے گا. اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی. اجتماعی دعا کے بعد جب یہاں سے رخصت ہوں تو کردار کا عملی نمونہ یہیں سے نظر آئے. اگر میں جلدی کروں گا تو دھکا کسے لگے گا؟ میرے بھائی کو لگے گا، بہن کو لگے گا. کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کی گاڑی پہلے نکل جاتی ہے یا کسی کی بعد نکل. کوشش کرو اثار کے لیے. یہ مجمع شہادت دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں اپنی زندگی سے عزیز ہے. تو عملی نمونہ یہیں سے ابتدا ہو. تو میں عرض کرتا ہوں حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیغام چلائیں.
اور اس آواز کی نحیفی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹوٹتی سانسوں تک سال کے اس مبارک آواز بلند پہلے جمعے کو میں اسی تاریخ کا آغاز کر رہا ہوں. فجاء محمد سراج منیر فصلوا علیہ کثیرا. لا زوال نعمت اللہ کی سراج منیر محمد الرسول اللہ. تمہارا حق ہے کہ ہر کام تمہارا درود کے سانچے میں ڈل جائے. انشاءاللہ خود کرو، والنٹیرلی کرو، کسی کے کہنے کی کہلوانے کی ضرورت کیوں ہے؟ زمین کو ہلا دو ایک دفعہ انشاءاللہ. عملاً دعوے کر کے نہیں، عملاً چھوٹا کام ہو یا بڑا ویسے ہوگا جیسے حضور نے فرمایا. سب مسلمان نہیں ہو، ہم خود مسلمان نہیں ہیں، ہم خود ذمہ دار نہیں ہیں، تو جو جہاں ہے میرے بچوں ڈٹ جاؤ، ثابت کر دو. ہمیں تھوڑا اسلام آتا ہے، جو آتا ہے وہ کریں گے. تھوڑا ہے تو تھوڑا صحیح، تھوڑا آتا ہے تو ہم تھوڑا کریں گے. کریں گے وہ جو میرے حبیب کی پسند ہے، کریں گے وہ جو محبوب کی پسند ہے. وہ حبیب بھی ہے، وہ محبوب بھی، وہ حامد بھی ہے، وہ محمود. سب کچھ اسی کی بارگاہ سے پانا ہے. اللہ کے اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہے اور وہ ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. سوچو، یہ روایتی یا جلسے کی زبان نہیں ہے. سوچو، اپنا انداز ہو، خود کو جانچو. ذرا دیکھو یار تمہارا وزن کس پلڑے میں ہے. خود سوچ کے دیکھو کہ تم جہاں جاب کرتے ہو، جہاں کام کرتے ہو، جہاں دکان کرتے ہو، تمہارا وزن کس پلڑے میں ہے؟ حق میں ہے یہ باطل میں؟ پھر آج سے، اب سے اس کی اصلاح کرو. میں نے باطل چھوڑ دیا، مر جاؤں گا. تمہیں غلط فہمی ہے، حق پہ لوگ مرا نہیں کرتے. حق زندہ رہنے والی چیز ہے. اور ایک دفعہ پھر سارے مل کر پورے زور سے نعرہ لگاؤ، یا محمد صلو علیہ کثیرا، فجاء محمد سراجا منیرا، صلو علیہ کثیرا کثیرا. بیعت کے لیے جن ساتھیوں نے بیعت کرنی ہے سیدھا ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ پڑھتے آئیے گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام احباب کو سلسلہ عالیہ میں بیعت کیا اور اس کی نسبت عطا کی، کہیں قبول کی. آمین آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک. بار الہ تو غفور الرحیم، ہم صدق دل تیرے حبیب دین اسلام کے لیے یہاں جمع ہو. ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرما لے.
یا اللہ ہمارے جن دوستوں نے جو جہاں ذمہ داری ادا کی، بار اللہ ہم نہیں جانتے، تو خوب جانتے، ان کی محنت قبول فرما۔ یا اللہ ہماری یہ خواتین و حضرات بڑا سفر کر کے آئے ہیں، ان کا آنا، ان کا ایک ایک قدم قبول فرما لے۔ یا اللہ انہیں خیریت سے لائے ہوئے، بار اللہ انہیں خیریت سے اپنے اہل و عیال میں پہنچا۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ دین اسلام کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے حال پر لمحہ رحم فرما دے، ہم کمزور ہیں۔ یا اللہ پوری دنیا میں امت کو دیکھ کر دل دکھتا ہے، ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ یا اللہ تیرے حبیب سے محبت کرنے والے ہیں ہم، ہماری اس محبت میں وہ سچائی عطا فرما کہ دار دنیا میں اس امت کی عزت بھی بحال۔ یا رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، ہمیں نفاق ہے، ہمیں آپس کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ وطن عزیز تیرے نام پر بنا، لاکھوں لوگوں کے نذرانے خون کے لگے ہیں، اس کی حفاظت۔ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کی حفاظت فرما، جہان بھر ہے اس کا مخالف دشمن، اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دار دنیا مشکل ہے، اسے سہل فرما دے، بار اللہ ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جن گھروں میں کمزوری ہے انہیں فراوانی عطا فرما دے، ہمارے جن گھروں میں جھگڑے ہیں بار اللہ انہیں امن عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بڑے پیارے سارے دنیا سے جو چلے گئے حال پر رہ، ان کی کمیاں پیشیاں معاف فرما۔ یا اللہ مشائخ اعظام نے جو محنت فرمائی ہے ان کی قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے تبا۔ یا رب العالمین ہماری اولادوں کی، اے میرے اللہ تو غفور الرحیم ہے، دار دنیا سے رخصتی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ انت فارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، اے پیر قبر کی اندھیروں میں بار اللہ ہمیں اپنا کرم سے نوازیں۔ یا اللہ روز معاشر شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وتمم بالخير وتمم بالخير اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين